اللہ رب العالمین کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر پہ مہمان کے طور پر بلایا ہے، اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا بن جائے، ہماری زندگی اس رخ پر آ جائے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ دنیا میں انسان اسی چیز کی قدر کرتا ہے جس کی اس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، اسی چیز کی فکر بھی کرتا ہے اور اس کے لیے اپنا وقت بھی لگاتا ہے، اور اس پہ انسان کسی چیز کا افسوس نہیں کرتا، کیونکہ جس چیز کی اہمیت دل میں ہو تو اس کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے نسبت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز اچھی لگنے لگے گی، پھر اللہ کے لیے انسان سب کچھ کر جائے گا۔ تو اسی تعلق اور اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، زندگی تو گزر رہی تھی، اسی گزرتی ہوئی زندگی میں ایک یہ رخ بھی آ گیا کہ ہم اللہ کے گھر آ کے بیٹھ گئے، اور وقت رک نہیں رہا۔ اگر ہم جتنا بھی چاہیں تو وقت چل رہا ہے اپنی تیزی کے ساتھ، اور جو ہمارا آنے والا کل وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ماضی زندگی کا حصہ ماضی بنتا جا رہا ہے، اور ہم دن بہ دن اپنی منزل اور مقصد کے قریب جا رہے ہیں۔ تو جتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے اور جتنی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے، ہم غور کریں کہ آخر ہم نے آگے جانا کہاں ہے، ہمارا مقصد کہاں ہے، ہماری آگے کی زندگی ہے کیا چیز، آگے کس ذات کا سامنا کرنا ہے، آگے کون سے مراحل آنے والے ہیں، آخر دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ وہ جو بھولا ہوا ایک سبق ہے، اسے یاد کرنا اور اسے ریپیٹ کرنے کے لیے، اس یاد دہانی کے لیے یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اعتکاف کا مقصد کہ اللہ سے بندے کا ایسا تعلق بن جائے، ایسا تعلق، اور اس تعلق کے لیے یہ ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ جتنے اعتکاف کی شرائط پابندیاں ہیں کہ کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے حدود میں رہیں، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ جائیں، غیر ضروری کسی فعل اور کام میں نہ پڑیں۔ جو اتنی سختیاں پابندیاں، اور بغیر کسی عذر کے شرعی نہ آپ نہا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں، ہر وہ جائز چیز بھی کیوں چھڑوائی گئی ہم سے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ راز یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ، یہ ایک خاص نعمت ہے جو اعتکاف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس ہو، میرے قریب ہو۔ آج ایک بیان کی کلپ سنی، اس میں ایک مولانا صاحب کیا فرما رہے تھے کہ معتکفین کی ہر چیز عبادت میں شمار ہوتی ہے، کہ وہ اگر سوتا ہے وہ بھی عبادت میں، اس کا نیند، اس کا ہر عمل عبادت میں جائے گا بھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہمان بن کر آیا ہے۔ اور اسے خاص کہتے ہیں کہ یہ عشاق کی عبادت ہے، عاشقوں کی عبادت ہے۔ یہ خاص نسبت ایک دیوانگی والی عبادت کہلاتی ہے، کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور بھی بہت سارے ایسے عبادات ہیں، اعمال ہیں، دینی تقاضے ہیں جس میں انسان نکلتا ہے، لیکن اعتکاف کی عبادت سب سے ایک منفرد سی ہے۔ اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے۔ تو ہم یہاں آ گئے، اب بس 10 دن ہم نے یہی گزارنے، تو ہمارا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بدلا ہوا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ذات میں تبدیلی نظر آنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر اللہ کے تعلق کے اندر اضافہ نظر آنا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہماری لگن بیدار ہو، ہماری تڑپ بیدار ہو، ہماری فکر اندر سے بیدار ہو جائے، یہ تبھی ممکن ہے۔ اسی بیداری اور فکر اور لگن کو پیدا کرنے کے لیے ماحول بنایا گیا ہے۔
کہ میں بھی اپنی ذات سے لے کے ہم سب جو اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جو اللہ سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے، کہ جسے اللہ مل جائے اسے سارا جہان مل جائے گا۔ یاد رکھیں، کیونکہ ساری کائنات کی کنجی، ساری کائنات کے خزانے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ہماری زندگی کی جو روزمرہ کی دوڑ ہے وہ اسی بات پر ہے نا کہ ہم کچھ نہ کچھ بن جائیں، کچھ نہ کچھ حاصل کر جائیں، تو اس کے اوپر ہم گھنٹوں لگاتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، اپنی تھکن کو نہیں دیکھتے، اپنے کھانے پینے کو نہیں دیکھتے، کسی طرح کے آرام آسائش کو نہیں دیکھتے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو یہ سب کچھ دینے والی ذات کون ہے؟ کون؟ اللہ۔ جب اللہ ہی دینے والا ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہم میں سے ابھی کوئی بھی ہو مجھ سمیت، اگر ہم پوچھیں تو وہ ہر بات پہ کہے گا کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی ہے، لیکن کہنے اور یقین کے اندر بہت فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے جو انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کہ ہر غیر کو رد کر دیا، ہر معبود کو رد کر دیا، ایک الہ کا کلمہ پڑھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہمارا رب تو ہے، ہمارا اللہ تو ہے۔ یہ اقرار کی یہ الفاظ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ جب نبی مان لیا تو پھر ہم ان کی غلامی میں آ گئے۔ یہ ایک ہے الفاظ، ایک اسی بات کا یقین اور کسی چیز کے یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت۔ جس طرح سے آپ دنیا میں دیکھیں کسی سے انسان محبت کرتا ہے، اس محبت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کہ اپنا وقت دیتا ہے، نہیں دیتا، اپنا وقت دیتا ہے۔ اور وہ محبت بھی انسان کے دل میں تب ہوتی ہے جب انسان کی سوچ خیال سب اس طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر محبت بیدار ہونے لگ جاتی ہے۔ تو وقت دینے سے محبت بیدار ہوتی ہے۔ جب محبت دل میں جگہ کرنا شروع کر جاتی ہے تو پھر انسان کا جان بھی جا رہا ہوتا ہے، انسان کو تھکن کا نہیں پتہ چلتا، انسان مال بھی ڈال رہا ہوتا ہے، ہر چیز کرتا ہے کہ دل میں جب جس چیز کی اہمیت اور محبت آئے۔ یہی تعلق ہمیں اللہ سے بنانا ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق ہمارا بن جائے، ایسا رشتہ بن جائے اور ایسی اللہ سے لگن ہو جائے، پھر زندگی ہماری ایسی نہیں رہے گی جیسے گزر رہی ہے، پھر ایسی زندگی میں بہاریں لگ جائیں گی اور ہر چیز کا مزہ آنے لگے گا۔ اس تعلق کو بنانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ 10 دن بہت ہوتے ہیں، بہت۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ اپنے بندوں کے تھوڑے سے بھی تڑپ آنسو پہ مان جاتی ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ تھوڑی کوئی مطالبہ کیا ہے کہ بھائی تو جب تک کسی بلند پہاڑ کی بلندی تک نہیں جائے گا، جب تک تو بیت اللہ میں نہیں آئے گا میرے گھر میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تجھے اپنا نہیں بناؤں گا، جب تک تو فلاں سے فلاں جگہ اتنا سفر نہ کر لے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، یا میں تجھے اپنی محبت۔ کوئی شرائط ایسی ہے؟ نہیں۔ اسی سکون کے ماحول میں، ٹھنڈے ماحول میں، پرسکون جگہ میں کوئی محنت نہیں، کچھ مطالبے ہی نہیں ہے اس کی طرف سے، کوئی بڑے شرائط ہی نہیں ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ بس دل سیدھا کر، میں تو ہوں انتظار میں، مسئلہ تیری طرف سے خراب ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے جیسا تھا آج بھی رب کی ذات ویسے ہی ہے۔ انسانوں کے اندر فرق آتا ہے، انسانوں کی تڑپ میں، ان کی جو طلب ہے اس میں فرق آتا ہے۔ ہم نے اپنے پیالے کو سیدھا کرنا ہے، دینے والی ذات وہی ہے آج بھی جس نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ تو اس لینے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیں بس۔ اللہ نے موقع دیا ہے زندگی میں، یہ ہمیں پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ کتنے لوگ تھے جو اعتکاف میں پچھلے سال تھے، آج نہیں ہیں، کتنے ایسے جو نئے آئے۔ کہتے ہیں نا ایک عمل کے بعد دوسرا عمل مل جانا پہلے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو اگر اللہ بار بار بلا رہا ہے، اور یہ پچھلا جو سال گزر گیا زندگی کا، یہ زندگی میں آ سکتا ہے، بلکہ کوئی ایک لمحہ بھی لوٹ کے نہیں آ سکتا۔
یہ زندگی موقع دی ہے، اور اللہ پاک نے کسی طرح سے ہمیں اتنی سختی اور پابندی نہیں کی کہ ہم کوئی بہت، جسے بتایا نا کہ کوئی بیت اللہ شریف چلے جائیں، اگر یہ ہو جاتا معاملہ ایسا کہ بھئی حرم پاک میں جانے کے بعد ہی تمہارا معاملہ بنے گا، تو آج ہر بندہ ہی پریشان ہوگا۔ نہیں، جہاں ہے، مسجد میں ہے، باہر ہے، گلی میں ہے، گھر پر ہے، جس حال میں ہے، سفر میں ہے، لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وضو ہے نہیں ہے، بس میرے تعلق کے لیے اتنا ہے کہ تو بس دل میں نادم شرمندہ ہو جا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، بس ایک دل میں ندامت آ جائے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندوں سے ہوتا ہے، اس ذات کو راضی کرنے کے لیے یہاں ہے، اور دل کی سختی کو مٹانے کے لیے۔ یہ دل انسان کا بڑا عجیب ہے، یہ دل کی جو فطرت ہے نا، جیسے ایک چیز ہوتی ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے، جو جس چیز کے لیے بنا ہے نا، وہ جب تک اس چیز پر نہیں آئے گا ہمیں سکون سے رہنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ دل اور روح اس کا تعلق ہے عالم ارواح سے، آسمانوں سے، جسم کا تعلق ہے خاک سے، مٹی سے، تو دونوں کی الگ الگ خوراک ہے، الگ الگ غذائیں ہیں۔ جسم میں اس کی غذا مل رہی ہے، جو خاک سے بنا ہے، خاک سے ہی ساری غذائیں آ رہی ہیں، اس کی پرورش بھی ہو رہی ہے، وہ ہم کھلا پلا بھی رہے ہیں، اس کی فکر بھی کرتے ہیں، اسی کی باغ دوڑ بھی دنیا میں چل رہی ہے۔ جو روح ہے ہمارے جسم کے ساتھ منسلک ہے، جس کا آپس میں اتصال ہے، جوڑ ہے، اگر روح جسم سے نکل جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جسم کے اندر اصل کمال روح کا ہے، روح ہی اصل ہے جو اللہ کا امر ہے، لیکن روح کی جب فکر چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں بے چین کر کے رکھ دے گی، پریشان کرے گی۔ ظاہری جسم کو جتنی بھی دنیا کی آسائشیں دے دیں، پوری دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ چلے جائیں، سب سے اچھے ماحول چلے جائیں، دنیا کی ساری دولت کے انبار آپ کے پاس ہو، پوری دنیا میں آپ کی بادشاہت ہو جائے، لیکن روح کمزور ہے نا، تو جسم پھر بھی نرم ملائم بستر اور خوبصورت باغات میں، آبشاروں میں بھی بے چین رہے گا۔ یہ ایسا ہے نہیں ہے، ہے دنیا آپ دیکھ لیں، آپ کوئی، اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ساری دنیا ہمارے سامنے، سارے حالات ہمارے سامنے، کہ سب کچھ ہے دنیا کے پاس، منصب ہے، عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، دولت ہے، مال، سب کچھ ہے، لیکن میں ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس یہ سب ہے پر اللہ کا تعلق نہیں ہے اور اللہ سے دور ہیں، وہ ان کی راتیں کروٹ بدلتے ہوئے گزر جاتی ہیں، بے چینی میں گزر جاتی ہیں، وہ ڈپریشن میں چل رہے ہوتے ہیں، بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے، وہ دوائیاں کھاتے ہیں، میڈیسنز لیتے ہیں کہ کسی طرح سکون آ جائے، آرام آ جائے، نہیں آتا۔ پھر وہ اپنی سوچ سے نکل جاتے ہیں سیر و تفریحوں میں، دور دور ملکوں کے ملک سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے باغات دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جگہیں دیکھتے ہیں، بھائی یہاں چلے جائیں شاید یہاں سکون آ جائے، پوری دنیا پھر جاتے ہیں لیکن سکون نہیں آتا۔ کیسے آئے گا؟ بنائی ہوئی زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ہوائیں اللہ کی، حکومت اللہ کی ہے، ساری کائنات اس کی ہے، تو جو سکون جہاں اس نے رکھا ہے، جو تیرے جسم میں روح داخل ہوئی ہوئی ہے، جب تک اس کو وہ غذا نہیں دو گے کیسے سکون ملے گا؟ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو ظاہری آسائشیں اس کے پاس نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں اسباب کے لحاظ سے، چٹائی پہ بھی سو رہا ہے، جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، لیکن اس کی روح طاقتور ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہے، تو دنیا میں بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، بادشاہوں سے بھی اچھی زندگی، سکون کی زندگی ہے۔ دل کا سکون اصل چیز ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو آج ہماری کشمکش اسی چیز کی ہے۔ جب ہم کسی اچھے ماحول میں جاتے ہیں جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی دین کی بات ہوتی ہے، ذکر کی محافل ہوتی ہیں، اللہ کا راستہ، تو ہمیں آٹومیٹک دیکھا سکون ملنے لگ جاتا ہے، ایک تسکین ہو جاتی ہے قلب میں، ایک عجیب سا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو غذا روح کی ہو جب اس کو ملنے لگتی ہے تو آپ سکون میں آ جاتے ہو، آپ کی زندگی ریلیکس ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ہوں، آپ کے اوپر مختلف قسم کے قرض ہوں، دنیا کی ٹینشنز ہوں، لیکن جب آپ کا اللہ سے تعلق ہو تو وہ پریشانیاں ایک طرف کھڑی ہوتی ہے لیکن دل کو سکون میں رکھتا ہے اللہ۔ آزمائش ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دار الاسباب ہے،
آزمائش کا جہان ہے، امتحان کا جہان ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے آپ کو ان چیزوں کا کوئی اثر دل میں نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل کی مثال، اور جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ والا کہلاتا ہے۔ کہ اللہ کے ولی یہ نہیں کہ کوئی ہر بولے کہ ولی ہم سب اللہ والے ہیں، ہم نے توبہ کر لی سب اللہ کے ولی بن گئے، سب اللہ کے تعلق میں، کوئی خاص اس کا ٹیک نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل غم پروب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ غم پروب۔ غم ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، لیکن دل میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ دل اس کی یاد میں رہتا ہے، دل اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے، تبھی ان کے چہروں کی بشاشت اور تازگی بتاتی ہے۔ ایک بزرگ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے حساب سے چلتے 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 ایک عمر تک پہنچتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، آپ اس کا چہرہ دیکھیں، اور ایک اللہ والے کا چہرہ دیکھیں کہ جو بڑھاپے تک چلا جاتا ہے، آزمائشیں وہ بھی گزارتا ہے، آزمائش یہ بھی دیکھتا ہے، حالات دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی اونچ نیچ سے دونوں گزرتے ہیں، لیکن اس کے چہرے کی تازگی اور چمک بتاتی ہے کہ اللہ کا تعلق ہوتا کیا چیز ہے۔ اور جتنا وہ عمر میں بڑھتے جاتے ہیں ان کا چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی صحبت میں آنے والوں کو بھی اللہ سکون عطا فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اس کی سب سے اونچی مثال ایک ہی ہے کہ جو ہمارے آپ کے آقا اور مولا، ساری کائنات کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے ساری کائنات کو رب نے وجود عطا فرمایا، آپ کی ذات سے بڑی مثال کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بظاہری سارے حالات دیکھیں نا، بظاہر آپ کی زندگی، تو اسباب میں آپ نے رب سے کچھ نہیں مانگا، آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے ایسی زندگی کا تو ہمارا ایک دن بھی نہیں گزرا ہوگا، حقیقت ہے نہیں ہے۔ سردار ہے ساری کائنات کے، رب کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، جب کچھ بنا ہی نہیں تھا، تب سے اللہ حضور سے محبت کر رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے۔ لیکن حالات کیا ہے کہ پیٹ پہ پتھر آپ نے باندھے، کئی کئی دن کے فاقے آپ نے کیے، آپ جس جگہ سوتے تھے آپ کے جسم پہ اس چٹائی کے نشان پڑ جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گری ہوئی کھجوریں اٹھا کے کھا رہے تھے، باغ میں گری ہوئی کھجوریں۔ آپ کو تکلیف آئی، آزمائش آئی، یہ کون ہے؟ پوری کائنات میں ان سے اونچا اور افضل کوئی نہیں ہے، یہ ساری انسانیت، سارے انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہے، محبوب کبریا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، آپ کے مقام، مرتبے اور شان کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کو سکون آپ کے سینے سے پہنچ رہا ہے، پہنچا نہیں پہنچا؟ سارے کائنات کے اولیاء انبیاء کو فیض آپ سے پہنچ رہا ہے۔ آج جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کی برکت سے ہے۔ تو یہ ہمیں واضح آپ کی زندگی بتا رہی ہے، واضح کہ ظاہر کا ہونا اصل نہیں ہے، اگر ظاہر ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، اس کو حاصل کرو، لیکن اصل دل کی دنیا ہے، اصل باطن کی دنیا ہے جس کو سنوارنا ہے، اصل اندر کا جہان ہے، وہ بن جائے پوری کائنات بدل جاتی ہے، منظر بدل جاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں دوسری ہو جاتی ہیں، پھر ذہن بدل جاتا ہے، سوچ سب کچھ بدل جاتا ہے، کیفیت بھی بدل جاتی ہے انسان کی جب اللہ سے تعلق ہو جائے۔ اس تعلق کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں اپنے دربار میں بلایا ہے، توفیق بخشی ہے۔ پھر زندگی کا نہیں پتہ، دیکھیں انسان وہ کرے جتنا اس کے اختیار میں ہے۔ ہمارا اختیار ہے در پہ کھڑے ہو جانا، در پہ کھڑے ہونا، مانگنا، دے نہ دے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارا کام مانگنا ہے۔ ہمارا کام تھا یہاں تک آ جانا اور صدائیں لگانا، پکارنا، اپنی تڑپ دکھانا۔ اللہ اللہ ہے، پھر وہ بھی دیکھ رہا ہے، ابھی ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سارے منظر ہیں، پوری کائنات کو بوقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی حرم میں طواف کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی مدینے میں نبی اسلام کے روضے میں حاضری دے رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس جگہ اس وقت پوری دنیا میں انسانیت کیا کیا کر رہی ہے، سب کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہے۔
کیونکہ وہ اللہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، عقل سے نہیں سمجھ آنے والا. کہتے ہیں نا دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. اللہ کو دل میں لایا جاتا ہے. عقل کے پردوں سے دیکھیں گے نا تو دماغ ہل جائے گا. ہمیں عقل سے دنیا کی چھوٹی سی چیز، کوئی سائنسدان کچھ ایجاد کر لے دماغ کام نہیں کرتا. جس کا سورج وقت پہ نکلتا ہو وقت پہ غروب ہوتا ہو، جس کا چاند آج تک چمک رہا ہو، جس کی ہوائیں آج تک چل رہی ہو، جس کے سمندر لگام پر ہو، کبھی سمندر اڑ کے نہیں آیا جب تک اس کی مرضی نہیں ہے. اس کی جو ترتیب ہے وہ چلا رہا ہے، وہ اللہ ہے. یہ تو اس کی ادنا سی مخلوق ہے، ادنا سی. اس سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بڑی بڑی. یہ آسمان ہے، دنیا کے نیچے ایک ذرے کے برابر جہان ہے جو اس نے بنایا جہاں ہم رہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہی ہے حقیقت، یہی ہے. اس ذات کو ہم کیا پہچانیں گے؟ ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کے بول بول سکتے ہیں، اسی لیے تاکہ اس کی عظمت ہمارے دل پر آ جائے. اس ذات کی عظمت دل میں آ جائے. اصل چیز یہ ہے. یہ رات کا جو پہر ہے، جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے تو آنکھ بند ہوگی، دنیا سے جائیں گے تب سمجھ آئے گی یہ کیا منظر تھا. یہ رات ہے ہی مانگنے والی. وہ در کھول کے بیٹھا ہوا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے آسمان دنیا پہ تجلی کر رہے ہیں. آسمان دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق. آسمان دنیا میں اور صدا دیتے ہیں، آواز ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. کون؟ سوچے تو صحیح. یہ ساری کائنات کے شاہ بادشاہ اس کے در کے فقیر ہیں. وہ کیا ذات ہوگی جس نے بن مانگے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جس کی نافرمانیاں کر 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 کے زندگی گزر گئی، یہاں تک آ گئے، کبھی نعمت نہیں چھینی. آنکھ کس کی ہے؟ کتنی گناہ کی ہے، پکڑا کبھی؟ ایک سیکنڈ میں وہ ہم سے آنکھوں کی نعمت چھین سکتا ہے. ایک سیکنڈ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، اس نے اپنے پیار کی انتہا دکھا دی ہے کہ میرے بندوں میں اتنا پیار کرتا ہوں. دیکھ، میں طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، حکومت میری، بادشاہت میری، زمین میری، آسمان میرا، یہ جہان میرا، تو بھی میرا، لیکن پھر بھی تجھے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آئے گا، انتظار کر رہا ہوں، میرا بندہ آئے گا. وہ انتظار کر رہا ہے. اتنا پیار کس کا دے گے؟ ہم کہتے ہیں نا فلاں اتنا پیار کرتا ہے، اس کے پیار میں ساری زندگی گزار دی. فلاں اتنی محبت کرتا ہے، فلاں سے اتنا تعلق ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. دنیا کے گن گاتے ہیں، دنیا کے چند احسان دیکھتے ہیں، اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کی ایسی دیوان، اس نے مجھ پہ یہ احسان کیا. اللہ کی کیا کیا ڈھونڈیں گے احسان، کہاں کہاں تلاش کریں گے؟ ہم تو اس کے احسانات میں غرق ہوئے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. وہ منتظر ہے، منتظر ہے کوئی سوال ہی آئے، میں اس کے سوال کو پورا کروں. یہ پہر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. یہ راتیں مانگنے والی ہیں، اور مانگنا اس کو پسند ہے. وہ فیصلے کر دیتا ہے. وہ اللہ ہے. وہ بندے کے آنسو ضائع نہیں کرتا. بندے کے مانگنے کو کبھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیا، یقین رکھنا دے دیا اس نے، کبھی شک نہیں کرنا. جب ہاتھ اٹھ گئے نا اللہ کے سامنے، اب جیسے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کیفیت کیسی ہے؟ سبحان اللہ. اس ذات کے آگے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اللہ ہاتھ ہمارے لوٹیں گے نہیں، انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ واسطہ اس ذات کا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمیں کسی نے یہ سبق دیا ہی نہیں. اگر دیا تو بس اوپر اوپر سے ہمیں صرف جیسے کتابوں کے الفاظ یاد ہوتے ہیں، ایسے اللہ کی ذات سے تعلق ہے ہمارا. وہ جو کہتے ہیں یقین کے ساتھ اس تعلق کو بنا کے دیکھیں. وہ دکھتا نہیں ہے لیکن دکھاتا ضرور ہے. وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں جاتا، لیکن اپنی ذات کا احساس محسوس کراتا ہے بہت جگہوں میں، قدم قدم پہ. وہ تمہیں دکھائے گا زندگی میں کہ میں ہوں، میں ہوں. وہ بھی تو پردوں میں سودا سارا پردوں کے پیچھے کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا پھر وہ اپنا آپ بھی ہمیں دکھائے گا انشاءاللہ.
پھر ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ اتنی بڑی ذات ہے، موقع دیا اللہ نے، اس کو یاد کریں، اس سے تعلق بنائیں، بہت دل کی کیفیت بدلے۔ آج پہلی رات ہے، 21ویں رات ہے طاق راتوں میں۔ معتکفین کے لیے ایک خاص سمجھے کہ موقع ہوتا ہے کہ وہ شب قدر کو تلاش کر جاتے ہیں، کیونکہ ہر رات، اور یہ ہر رات میں اس طرح کا ماحول بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور شب قدر بھی یہی ہے، اللہ سے مانگنا، اس کے آگے رو جانا، بس کسی کی ایک نقطے پہ ہی وہ بخش دے، نقطے پہ ہی عطا کر دے وہ سب چیزیں جو وہ دینا چاہتا ہے۔ تو سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ بس اپنے اپنے دل کی کیفیت کو بدلنا شروع کریں۔ زندگی کی ٹھوکریں کھا کھا کے یہاں آئے، سارے سب کی وفائیں دیکھ کر آئے۔ جب اللہ کے نافرمان بنیں گے نا، دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی، حتیٰ کہ خون کے رشتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ تو مجھے ناراض کر، میں تیرے سے سب کے دل پھیر دوں گا، حتیٰ کہ اولاد، بھائی بہن، سب کے دل بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر سب کو اللہ تیرا بنا دیتا ہے۔ تو ساری دنیا کی وفائیں دیکھ کے، ٹھوکریں کھا کے، سب کو قریب سے دیکھا، کتنی دل لگاؤ گے؟ تھک گئے؟ اور کتنا دل لگاؤ گے؟ دل دے دے دے، سوائے اس کو توڑنے کے اور کچھ بھی نہیں دیا تمہیں سامنے کسی نے۔ دل اس کو دو جس کو اس کی قدر ہے۔ وہ کون ہے؟ اسے قدر ہے، وہ جانتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ جگہ کیا ہے، وہ اس دل کی قدر وہ جانتا ہے۔ تیری اہمیت اس کی نگاہوں میں ہے، انسانوں کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ جن کے اندر تو اپنی اہمیت تلاش کر رہا ہے، وہ خود انہیں اپنا ہی نہیں پتہ، وہ کسی موڑ میں بھی بیچ راہ میں تجھے چھوڑ دیں گے۔ ہم کسی سے محبت بنانے کے لیے ساری وفائیں، اپنی ساری ادائیں، اپنے سارے انداز دکھا دیتے ہیں، تب جا کے کہیں وہ اتنا کہتے ہیں ہاں مجھے تو اچھا لگا۔ قربان اس رب پہ جائے جسے آج تک کچھ انداز بھی نہیں دکھایا ہے، کوئی ادا بھی نہیں دکھائی، لیکن کبھی اس نے ہمیں دور نہیں کیا۔ تو سوچ، جسے اب تک کچھ دکھایا نہیں، جس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، زندگی ضائع کی نافرمانیوں میں، وہ اٹھا کے اپنے در پہ لے آیا، تو جب اس کو ہم انداز دکھائیں گے، اس سے محبت کی ادائیں دکھائیں گے، تو وہ کیسے نوازے گا؟ تو آج تک جو گزر گیا گزر گیا، جو سلسلہ گیا گیا، اب بس آج اسی وقت، اسی لمحے ہم آج اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ اللہ جو زندگی تھی بس گزارنی تھی گزار دی، اب ہم تجھے لے کے جائیں گے یہاں سے۔ جب تک نہیں اعتکاف والا نا، وہ کہتے ہیں نا، جیسے بچہ ضد نہیں کرتا، امی کا دامن پکڑ لیتا ہے اپنی ماں کا، ماں سے زیادہ کوئی پیار کرتا نہیں، تو ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ضد کرتا ہے۔ ماں بھی محبت کرتی ہے۔ ہماری ضد یہ ہے، ہماری سوچ یہ اللہ کے ساتھ ایک لاڈ والا تعلق ہے۔ ہم نے اپنا بستر ڈال دیا، یا اللہ ہم آ گئے، بس ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک تو ہمیں ملے گا ہی نہیں، چاہے ہم غلط کریں، ٹیڑے چلیں، طلب ہو، بس اب تیرا، جب تو تیرے در پر آئے، خود نہیں آئے۔ ہم کہاں پھر رہے تھے، کبھی کہاں کبھی کہاں، آپ اٹھا کے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں آ گئے۔ اب ہم سب کی سوچ کیا ہے؟ اب ہمیں کیا چاہیے؟ بس ہم اب تیرے تعلق کے ساتھ جائیں گے، یہاں سے تجھے لے کے جائیں گے، ہم سودا کر کے آئے، ہم اس در سے اب خالی نہیں جانے والے انشاءاللہ۔ اور اللہ دے گا، یاد رکھنا، وہ معتکف ایک دن، اگلا دن پچھلے دن سے زیادہ تبدیل محسوس کرتا ہے اللہ کے تعلق میں، یاد رکھنا۔ یہ ایسا خاص موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ مانگنے، یہ ہم بیٹھے ہیں اس سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ تو ایک ترغیب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کو پہچانے، سارے حضرات جتنے بیٹھے ہیں سچے دل سے توبہ کریں، خدا کی قسم، بس زندگی گزر گئی ہے، اور گناہ کرنے کیا، اور کب تک کریں گے؟ اب تو بچے ہی کیا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، ایک دن قبر کے اندر پڑے ہوں گے، ختم زندگی، ختم، کوئی پوچھنے ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، اتنے دن میں مر رہے ہیں، کتنے مر گئے سالوں پہلے، کوئی اب جاتے ہیں پوچھنے؟ کوئی سال وہ رسم و رواج بس اسی پہ چل رہا ہے۔ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی پیچھے آتا ہی نہیں ہے، نہ پوچھتا ہے، نہ یاد کرتا ہے، وہی مسکراہٹ چہرے پہ آج بھی ہے،
وہی ہنسی ہے، وہی رونقیں ہیں، وہی بلکہ اپنی زندگی میں ہی اپنوں کو آزما لو، کوئی نہیں پوچھتا، تو پھر ہم آگے کیا کریں گے اندھیر قبروں میں؟ وہاں تو صرف ایک اللہ ہی کی ذات کام آنے والی ہے بس، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آج اللہ سے توبہ کریں بس، اللہ ہم آ گئے، اب ہم اپنی زندگی کو سنوار کے جائیں گے، بدل کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کا ساتھ اور آپ کا تعلق لیں گے، سارے اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی مقصد ہے کہ اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کا تعلق، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہو جائے، ان کی زندگی ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، ان کی ادائیں ہماری ہر ادا میں داخل ہو جائے، تو انشاءاللہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ بس جو وقت گزر گئے، آئندہ وقت تیری چاہت کے مطابق گزاریں گے۔ تو سچے توبہ کے شرائط ہیں کہ اب تک جتنی زندگی گزر گئی اب تک وہ گزر گئی، آئندہ کی زندگی اللہ تیری چاہت پر ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی میں ظاہری گناہ، باطنی گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، جھوٹ، غیبت، جتنے بھی گناہ کیے، اور سب سے بڑا گناہ کہ اللہ تجھ سے دور ہو گئے، سب سے بڑا جرم ہے، تیری ذات سے دور ہو گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے محبوب اسے کہتے ہیں جس سے پیار ہو، یا اپنی معشوق، محبوبہ، محبوب، دوست، یار، جو بھی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں تیری ہر غلطی معاف کر دیں گے، اگر معاف نہیں کریں گے تو بے وفائی معاف نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہے کہ تو اتنا پیار دے اور آخر تو بے وفائی کر جائے، تو وہ کوئی دنیا کا بندہ برداشت نہیں کرتا ہے، اس کی ہر غلطی برداشت کرے گا، بے وفائی نہیں۔ ہم نے سب سے بڑا جرم بھی یہ کیا کہ اللہ سے بے وفائی کی ہے، کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی دل لگایا مخلوق سے ادھر ادھر، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم اللہ سے آج اس پہ بھی معافی مانگ کہ بس اللہ تو ہے، بس اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب مانگے گا نا، میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، آپ جائیں اس کیفیت میں، جائیں اس ساری دنیا سے کٹ جائیں، ذرا اس جہان میں جائیں، وہ آپ کو اپنا احساس دلائے گا کہ تو خالی معافی نہیں مانگ رہا کہ خالی الفاظ گھمائے گا، وہ محسوس کرائے گا میں آ گیا ہوں، میں ہوں تیرے قریب، دیکھ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تجھے اپنے اندر اللہ محسوس ہوگا، تیرے دل کے اندر کون؟ اللہ، انشاءاللہ۔ تو میں ایک توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، خود بھی سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں اور سچے دل سے پڑھیں اور دل سے معافی مانگیں بس، اور بس اللہ کے سامنے جھک جائیں، مطلب سلنڈر کر دیں کہ اللہ ہم اب نہیں کر سکتے آگے، اب تیرے بغیر چل ہی نہیں سکتے، ہم جتنا کوشش کر رہے ہیں منزل دور جا رہی ہے، جس چیزوں کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، جو ہمارا پرپس ہے، زندگی کا ایم ہے، لائف کا، وہ ہم سے دور بھاگتا ہے، کامیابی ہم سے بھاگ رہی ہے، ہم منزل کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو اچانک ناکام ہو جاتے ہیں، ہم چیز ہمارے ہاتھ پہ ہو سونا مٹی بن جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس ذات سے دوری ہے۔ اصل میں یہ ہم بظاہری، ہم قصدن نہیں، اپنے ارادے سے نہیں، لیکن ہمارا چلنا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، زور مار لے جتنا مار سکتا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ جب اللہ سے تعلق بن جائے گا تو منزل کی طرف ہم نہیں جائیں گے، منزل انشاءاللہ ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔